بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ اللہم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد شوقنا وزد ذوقنا وزد طاعتنا وزد معرفتنا وزد محبتنا وزد عشقنا بادشاہ جرم مارا درگزار ما گنہگاریم تو امرزگار تو نیکوکاری و مابد کردائیم جرم بے اندازہ و بے حد کردائیم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر کے روز معشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا نگاہدار مارا زراہ خطا در گزارو ثوابم نما مولا کریم بندہ نواز جس شوق سے جس محبت اور جس عقیدت سے اس مقدس بابرکت محفل پاک کا انعقاد کیا گیا یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمانا یا رب العالمین اس نورانی روحانی محفل پاک کے اندر جو بھی کلمات طیبات پیش کیے گئے ان کا ثواب حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول فرمانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت اطہار ازواج مطہرات خلفائے راشدین صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین آل بیت اطہار شہداء کربلا شہداء اسلام سلسلہ عالیہ قادریہ قلندریہ نقشبندیہ سوروردیہ چشتیہ تمام سلاسل کے بزرگان دین نورانی شمع سلف صالحین صوفی صافی رند قلندر پرہیزگار ملا قاضی مست مظوم ملنگ جو بھی تیری یاد والے تیرے بحضور پیش ہوئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مالک بندہ نواز اس کلام پاک کا ثواب حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سر چشمہ فیض سلطانی قندیل نورانی غوث سمدانی حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما جو جی جان اس محفل پاک میں حاضر ہیں اس دعا میں شامل ہیں ان کے گھروں سے آباء و اجداد سے جو بھی تعلق نسبت رکھنے والے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے ہیں مالک سب کی ارواح کو اس کلام پاک کا ثواب پیش کیا جاتا ہے قبول و منظور فرمایا جائے مالک بندہ نواز ہم سب کو کھوٹے سے کھرا بنایا جائے مجرم سے ہمیں محرم بنایا جائے گندے سے ہم سب کو بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائی جائے انسانی شکلیں دی ہیں مالک ہم سب کو انسانی دل بھی عطا فرمایا جائے اے میرے پروردگار رات کا یہ سہانا نورانی وقت ہے تیری رحمتیں اپنے بام عروج پر ہیں رحمت کی برکھا برس رہی ہے بخشش کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے مغفرت کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں کرم کے دریا بہائے جا رہے ہیں فضل کے موتی لٹائے جا رہے ہیں مالک بندہ نواز رحمت کی جو برکھا برس رہی ہے ایک چھینٹا ہم گناہ گاروں پر بھی برسا دو اے میرے پروردگار یہ تو وہ نورانی اور روحانی وقت ہے کہ اس وقت تیرے عاشق تیرے صادق کہتے ہیں اس وقت یا تو آسمان پر ستارے رہ جاتے ہیں اور یا پھر زمین پر اللہ کے پیارے رہ جاتے ہیں یا رب العالمین اس وقت تیرے عرش حق سے یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں بخشش عطا کروں ہے کوئی بندہ اپنا سوال میری بارگاہ میں پیش کرنے والا آج میں اس کی التجا کو درجہ قبولیت عطا کروں مالک دنیا کی اس دوڑ کے اندر شاید پھر کبھی ہمیں یہ
سہانا وقت نہ مل سکے، آج یہ بخشش کی گھڑیاں ملی ہیں، اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمت کے پھولوں سے بھر دے۔ گزری زندگی میں مالک بہت گناہ کیے ہیں، پروردگار تو بخشنے پہ آئے تو 100 قتل کر کے بھی جو تیرے دروازے پہ آتا ہے تو بخش دیتا ہے۔ اللہ تو مغفرت کرنے پہ آئے، تو معاف کرنے پہ آئے، تو غوث اعظم کے دروازے کے پیچھے چھپے چور کو بھی تو زمانے کا قطب بنا دیتا ہے۔ اے میرے اللہ، تو لجپالی فرمانے پہ آئے تو بشر حافی جیسے بندے بسم اللہ والا کاغذ اٹھا کر تعظیم کریں تو ان کو بھی اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ مالک اس میں کوئی شک نہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں۔ اللہ آج اس نورانی وقت میں گدا تیرے در کے سوالی بن کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، کاسہ گدائی پکڑ کر یہ تیرے منگتے تیری چوکھٹ پر سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جو خلوت میں گناہ کیے تھے یہ تیرے بندے رو رو کر آج ان خطاؤں کی بھی معافی طلب کر رہے ہیں۔ اے اللہ، جو علل اعلان سر بزم گناہ کیے، پروردگار ایک ایک گناہ یاد کر کے صدق دل سے سچی توبہ کا نذرانہ تیرے بحضور پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تجھے تیرے عرش عظیم کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تجھے تیری الوہیت کا صدقہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تجھے تیری ربوبیت کا صدقہ اللہ ہم پہ کرم کر دے۔ اللہ تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تجھے واسطہ حضرت ابو بکر کی صداقت کا، مالک تجھے واسطہ حضرت عمر کی عدالت کا، اللہ تجھے سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت و سخاوت کا واسطہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پروردگار تجھے بلال حبشی کے عشق کا واسطہ، ویسے کرنے کی مستی کا واسطہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پروردگار تجھے سیدہ سغرا کی فریاد کا واسطہ ہم پہ کرم فرما دے۔ اللہ تجھے مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تجھے سیدہ زینب کی پردہ داری کا واسطہ، اللہ تجھے پیارے نبی کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت کے ان سجدوں کا واسطہ جو ایک سجدے کے اندر تیری پیاری بندی ساری رات گزار دیا کرتی تھی، اور صبح کی آواز اذان کی جب کانوں میں پڑتی تھی، پیارے نبی کی پیاری صاحبزادی رو کر مالک تیری بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، اللہ تیری رات بڑی چھوٹی ہے، ابھی تو تیری بندی نے ایک سجدہ بھی ادا نہ کیا۔ اے اللہ تجھے سجدہ فاطمۃ الزہرا کا واسطہ ہمیں معاف کر دے۔ امام علی مقام کی نیزے کی نوک پر کی جانے والی قرآن کی تلاوت کا واسطہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے پروردگار تجھے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے حق میں رو رو کر زار و قطار دعائیں کرنے کا واسطہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ گناہوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ اللہ ہم نے تو جہنم کی بڑی کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے بندہ تو گناہگار ہے، تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ اللہ آج گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے۔ اے پروردگار ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے۔ یہ تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر خالی جولیاں پھیلا کر دستے طلب اٹھا کر اللہ یہ رو رو کر فریاد کر رہے ہیں۔ تیرے محبوب پاک نے ارشاد فرمایا ہے، بندہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے،
اے پروردگار تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، اے بندے تجھے رونا نہیں آتا، رونے والا منہ ہی بنا لے، اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اے اللہ آج کتنی آنکھیں جنتی بن چکی ہیں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جس آنکھ سے اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے آنسو نکل آتا ہے، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ آج کتنی آنکھیں رو رہی ہیں، اللہ تجھے ان جنتی آنکھوں کا واسطہ، پروردگار تجھے ان بھیگی ہوئی پلکوں کی فریاد ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، پروردگار ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے، ہمیں اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرنے والا بنا دے یا رب العالمین یا احسن الخالقین۔ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے، اللہ تیرے خزانہ قدرت کے اندر کسی شے کی کمی نہیں ہے، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی دولت سے سرفراز فرما دے، بالخصوص جن کے لیے کہا گیا عزیزم وقار حسن بٹی دیگر، اللہ تمام بے اولادوں پر اپنا خاص فضل فرمانا۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ مالک سب کی گودوں کو ہرا بھرا فرما دے۔ اللہ کریم جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا رب العالمین۔ جن گھروں کے اندر ناچاکیاں نا اتفاقیاں ہیں اللہ پیار محبت اتفاق اور صلح و صفائی عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جہاں پر رزق کی تنگی ہے رزق کی فراوانی عطا فرما دے، اللہ جو بے روزگار ہے اچھا سال روزگار عطا فرما دے۔ انجمن محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اراکین جنہوں نے اپنی محنت شاقہ اور سعی جمیلہ سے اس محفل پاک کو چار چاند لگائے، یہ خوبصورت پروگرام سجایا، اللہ ان کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ جملہ اراکین اور ان کے ساتھ دامے قدمے سخنے جس نے بھی تعاون کیا اللہ سب کے رزق روزی کے اندر برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان نوجوانوں کے ذوق میں شوق میں جذبوں میں مزید اضافہ فرمانا یا رب العالمین۔ یہ تیرے دین کی خاطر، یہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی خاطر اپنی ڈیوٹیاں پیش کر رہے ہیں، اللہ سب کا بیڑا پار فرما دے یا رب العالمین۔ ان تیرے بندوں نے مالک جہاں پر بہت سارے اچھے کام کیے وہاں پر اپنے اس امام صاحب جن کے پیچھے یہ کھڑے ہو کر متعدد مرتبہ پیچھے اس امام کی صدائیں لگاتے ہیں اور آج ان کے ادب کا احترام کا انہوں نے حق بھی ادا کیا یا رب العالمین۔ ہمیشہ ہمیں علماء کے قدموں پر اپنے آپ کو پیش کرنے والا بنانا یا رب العالمین۔ ماسٹر علامہ مختار احمد صاحب اللہ ان کو زندگی عطا فرما، صحت عطا فرما، مالک دین کی خدمت کر رہے ہیں، قبول فرما کر انہیں عمر خضری عطا فرما یا رب العالمین یا احسن الخالقین۔ اس مسجد کو آباد فرما دے یا رب العالمین، سب کے گھروں کو آباد فرما دے۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، یہ قرآن پاک کا تحفہ آپ کو دیا گیا ہے تو یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہے۔ کیا جن کے پاس یہ قرآن پاک نہیں ہے یا جنہیں آج تحفہ نہیں ملا کیا ان کے گھروں میں قرآن پاک نہیں ہے؟ ایک نہیں میرے عزیزوں، کئی قرآن پاک پڑھے ہیں۔ اس قرآن سے میرا اور آپ کا یہ رشتہ کتنا رہ گیا ہے؟ فقط یہ رشتہ رہ گیا ہے 1 سال کے بعد جب گھر میں صفائی کرنی ہو، سفیدی کرنی ہو تو قرآن پاک کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ نہ میرے بھائی، وہ معزز تھے۔ معزز کون تھے؟ جنہوں نے قرآن سے عشق کیا ہے، جنہوں نے قرآن سے پیار کیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی اگر آپ قرآن پاک کا دامن مضبوطی سے تھام لیں گے، مالک کے کرم سے جس میدان میں قدم رکھیں گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ہمیں تعویذ بنا دیں، جس کمرے میں جائیں ڈر لگتا ہے، گھر میں پیسہ بڑا آتا ہے سکون نہیں ملتا ہے، رزق بڑا آتا ہے پوری نہیں پڑتی ہے، بے برکتی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، بڑے سے بڑے پیر کا بڑے سے بڑا تعویذ لگا لیں وہ فائدہ نہیں دے گا جو اللہ کے قرآن کی تلاوت فائدہ دے گی۔ گھروں میں قرآن پاک پڑھیے۔ یہ قرآن پاک قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، تنازعات پیدا ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، قرآن
قسمیں کھانے کے لیے تو ہم نے سمجھا ہے، قرآن فالے نکالنے کے لیے تو ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن تویزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم قرآن تویزات کے لیے نہیں آیا، قرآن فالے نکالنے کے لیے نہیں آیا، قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو عبادت کے لیے آیا ہے۔ آج پھر میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی ہر صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ کہاں کہاں پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ جب ہمارے گھروں میں سوگ ہو، کوئی دنیا سے چلا جائے، پھر بھی قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کتنے سپارے پڑھے جاتے ہیں میت کے پاس؟ سنا ہے آپ نے؟ 2.5 سپارے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر کوئی اس بات کی حقیقت اور جواز نہیں ہے 2.5 سپارے پڑھے جائیں۔ آپ پورا قرآن پاک پڑھیں، 1 سپارہ پڑھیں، لیکن یہ پابند کر لینا کہ میت کے پاس 2.5 سپارے پڑھنے ہیں، اس کا اسلام کے اندر، شریعت کے اندر کوئی جواز ہے؟ اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ یہ بات لمبی ہو رہی ہے، میں لیکن آپ کو سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر ہماری بہن اور ہماری بیٹی نکاح کے وقت جب گھر سے رخصت ہوتی ہے، 18-20 سال ہم نے اسے قرآن پڑھایا نہیں، قرآن سمجھایا نہیں، آج قرآن اس کے سر پہ رکھ کر اس کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بات بہت غلط ہے۔ قرآن اس کے سر پہ نہ رکھیں، وہ بیٹی بہن آپ کے گھر کے اندر ہے، قرآن اس کے دل کے اندر اتاریں۔ اور یہ بیہودہ رسم ہے، اللہ کی بارگاہ کے مجرم نہ بنے۔ جس نے ایسا معاملہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگ لے، اور آئندہ آپ پورا ارادہ کر لیں، ہمارے خاندانوں میں، گھروں میں جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا، بہن بیٹی کو رخصت کیا جائے گا، سر کے اوپر قرآن نہیں رکھا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کا مذاق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، آج بحثیت پاکستانی اور آج بحثیت سیالکوٹ کے رہنے والے جو باسی ہیں، میرا خیال ہے سب کے سر شرمندگی سے جھکے ہوئے ہیں۔ کسی کو پاکستانی ہونے پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو کسی کو سیالکوٹی ہونے پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میرا وطن عزیز پاکستان تمام وطنوں سے اچھا وطن ہے۔ میرا سیالکوٹ شہر، یہاں کے باسی، یہاں کے رہنے والے الحمدللہ فراخ دل بھی ہیں، اسلام سے، دین سے محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا، ہم سب کے سر شرمندگی سے جھک گئے ہیں۔ جو سیالکوٹ کے اندر ہوا ہے، میرے بھائیوں، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہماری فقہ، ہمارا اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم، اگر کسی بد مذہب کی میت بھی جا رہی ہو تو احتراماً حکم دیا گیا ہے اس میت کے اکرام اور احترام کے اندر کھڑا ہو جائے انسان۔ ہمارا اسلام تو وہ ہے جس نے اقلیتوں کے تحفظ کا حکم دیا ہے، لیکن اس شخص کو مارا گیا، پیٹا گیا، اور جب وہ شخص مر گیا تو پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ بات اس سے الگ ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے اس کی حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن میرے بھائیوں، اگر اس نے کچھ کیا بھی تھا تو جو اس کے خلاف ہوا، جو اس کے ساتھ ہوا، وہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ہمارا اسلام ایسا نہیں، ہمارا دین ایسا نہیں، ہمارا پاکستان بھی ایسا نہیں، اور ہمارا سیالکوٹ بھی ایسا نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن اس واقعے سے ہم سب کے سر شرمندگی سے جھک گئے ہیں۔ بہرحال جو ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ اسلام بدنام ہوا ہے۔ ہاں، اگر اس نے گستاخی کی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے خلاف کیا ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ ہمارا قانون موجود ہے، ہمارے ادارے موجود ہیں۔ ہاں، ہم اپنا غصہ بھی نکال سکتے تھے، لیکن غصہ نکال کر پھر ہم اس کو قانون کے حوالے کرتے۔ آج پتہ ہے آپ کو، ہماری سب سے پیاری جماعت تحریک لبیک ہے، اور الحمدللہ آنے والے وقت میں جس تیزی سے تحریک لبیک کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، عزت مل رہی ہے، الحمدللہ ایک وقت آئے گا پاکستان کے اندر اسلام کا
تحریک لبیک کا پرچم 400 لہرا رہا ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم جنونی لوگ اپنی ہی تحریک کو، اپنی ہی جماعت کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ اس معاملے کی وجہ سے پاکستان کو کیا نقصان ہوا، اسلام کو کیا نقصان ہوا۔ سیالکوٹ کی جو انڈسٹری آنے والے وقت میں یہ تباہ ہو جائے گی اس واقعے کی وجہ سے، اللہ نہ کرے، لیکن جو حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان ہماری جماعت، اپنی جماعت اور پیاری جماعت جس کے قائد علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب ہیں دامت برکاتکم القدسیہ، اس جماعت پر بھی بڑی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے مالک کی ذات ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و عترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بجاہ النبی۔